الرحیم ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلاب خلوص نام تو گفتن کمال بیادبی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن مپندار سعدی کے راہ صفا تواں رفت جز بر پہ اے مصطفیٰ خدایا بحق کے بنی فاطمہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پردور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں مل جائے شنیدم کے در روز امید و بیم شنیدم کے در روز امید و بیم بداں بنے کا بے بخشت کری خلاف پیمبر کسے راہ گزید خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید ارشاد باری تعالی بے شک جو لوگ بیچتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو ثمن قلیل تھوڑے سے دام کے بدلے یہی لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور اللہ ان کی طرف نگاہ رحمت بھی نہیں کرے گا قیامت میں اور اللہ انہیں پاکیزہ بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب اور بے شک انہی میں سے البتہ ایک فریق ایسا بھی ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ تاکہ لوگ اس کو کتاب گمان کریں حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں سے نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے درا حال ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں اور وہ اللہ پہ جھوٹ کہتے ہیں درا حال ہے کہ وہ جانتے ہیں یعنی جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ اللہ اس کو کتاب دے
اور حکمت دے اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے علاوہ میرے بندے ہو جاؤ، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہو جاؤ ربانیین، رب والے، اللہ والے، اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم اس کو پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، اور وہ تم کو حکم اس بات کا نہیں دیتا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب۔ کیا وہ تمہیں حکم دے کفر کا جبکہ تم اسلام قبول کر چکے؟ اسلام لانے کے بعد کیا تمہیں اب وہ کفر کا حکم دے؟ گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ و عز والہ نے یہود و نصارہ کی مادی خیانت کا ذکر کیا اور دینی خیانت کا ذکر کیا۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے یہ بھی اسی کا تتمہ ہے، اسی میں بھی ان کی بددیانتی کا اللہ نے ذکر فرمایا، وہ کیسی اوچھی اور کمینی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ گزشتہ آیت میں اللہ جل جلالہ و عز ارشاد فرمایا بلا من اوفی بعہدہ، وہ بندہ جس نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کر دیا، واتقا، اور تقوی والی زندگی اختیار کر لی، بس بے شک اللہ انہیں متقین کو پسند کرتا۔ متقی لوگ اللہ کے ہاں محبوب ہیں۔ متقی جس کا معنی پرانی اردو میں پرہیزگار، پرہیزگار پھر فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی کہ احتیاط اور تدابیر کے ساتھ وابستہ زندگی گزارنے والا، جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا ان سے رک رہا ہے اور وہی کام اختیار کرتا ہے جن کے کرنے کا حکم۔ یہ یوں کہہ لیجیے کہ اللہ نے ایک دائرہ بنا دیا، اس دائرے سے باہر نہیں جاتا، دائرے میں بھی خواب غفلت میں چادر لے کے پڑا نہیں رہتا، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، جن جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہی کام کرتا۔ اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، امانت ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، شرافت ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، اکرام مسلم ہے، پھر اس میں سے اکرام مسلم میں سے والدین کا احترام، علماء کا احترام، بزرگان دین کا احترام، اور مفلسوں اور غریب، نادار، کلاش، تنگ دست انہیں دھکے نہ دینا، نہ دھتکارنا، یہ ساری باتیں دائرے کے اندر رہتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کھیل کے گراؤنڈ ہے، اس کے ایک ضابطے ہیں، اب اس میں کرنا کیا ہے؟ ہاکی کے ایک پلیئر کو ہاکی پکڑا کے کھڑا کر دیا، وہ ہٹ ہی نہیں مار رہا، تو کیا فائدہ اس میں؟ کرکٹ والے کو جناب لی اس پہ کھڑا کر دیا، اب وہ بلہ اٹھاتا ہی نہیں ہے، ایک گیند پھینکتا ہی نہیں ہے، نہیں، وہاں وہ جو ضابطے ہیں وہ کرنے پڑیں گے۔ اس طرح اسلام لانے کے بعد پھر اس کے جو ضابطے ہیں، بس اپنی طرف سے خود ساختہ دین نہیں چلے گا۔ آج کی آیت میں ان کی ایک اور بددیانتی کا ذکر فرمایا اللہ نے۔ اللہ نے جو ان سے عہد لیا تھا کہ مجھے اللہ کی الوہیت پہ ایمان اور انبیاء کی نبوت اور رسالت پہ ایمان، اور توریت میں اور انجیل میں اللہ نے عہد و پیمان لیا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، اس پہ ایمان لانا ہوگا، تو اس عہد کو پورا کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ ویسے بھی عہد کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد و پیمان شریعت کے دائرے میں جو ہو جائے اسے پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس عہد کے بارے میں تم سے اللہ کے ہاں پوچھو۔ ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ جو تمہارے ہاں عہد و پیمان ہو جائے، عقد و گرہ ہو جائے، اس کو پورا کرو۔ ہمارے ہاں روزمرہ ہمارا معمول ہے عہد و پیمان کو توڑنا، پراپرٹی کے عنوان سے کہ عہد و پیمان ہو جائے اس کو توڑ دیں گے، شادی بیاہ کے حوالے سے بچے اور بچی کے رشتے میں کوئی عہد و پیمان ہو جائے، پھر اگلے دن جناب وہ والی ریاست کے کہنے پہ، والی جانتے والی ریاست کسے کہتے؟ یہ پوچھنا مجھ سے پھر بتاؤ۔ والی ریاست کے کہنے پہ کہ غلام صاحب سمجھ گیا، اس کے نہ چاہنے پہ مرد خوار ہو رہے ہیں، مردوں کی پگڑیاں جناب یہ ساری لف گئی ہیں نا۔ تو یہ عہد و پیمان کی پاسداری کرو۔ یہ فرمایا یہ بددیانتی تو ان یہودیوں میں تھی۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، یہ لوگ اللہ کے عہد کو بیچ دیتے ہیں۔ ان سے کتابوں میں وعدہ لیا گیا کہ امام الانبیاء جب تشریف لائیں تو تم نے ان کی نبوت میں ایمان، ان پہ نازل ہونے والی کتاب پہ ایمان لانا، یہ عہد تھا۔
اور بھی عہد و پیمان تھے ان سے، وَأَيْمَانِهِمْ اور اپنی قسمیں۔ فرمایا دونوں کام غلط کرتے ہیں انسانی معاشرے میں، اور کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ثمن قلیل کی وجہ، پیسے لے لیتے ہیں تھوڑے سے۔ اللہ جل جلالہ و منوال ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کے خیال میں ہوگا کہ استاد جی اگر ثمن قلیل کی اللہ نے پابندی لگائی، زیادہ پیسے مل جائیں تو پھر گنجائش ہے؟ کیوں جی چلی، یہ کوئی وکیل کہہ دے گا نا، نقطہ اٹھا دے گا بھی اللہ نے ثمن قلیل کا کہا ہے، زیادہ مل جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، ساری دنیا مجھے اللہ کی نگاہوں میں قلیل۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، ساری کائنات کا سیم و زر، یہاں کا پہدا، پیسہ، ڈالر، ریال، سب اللہ کی نگاہوں میں قلیل۔ فرمایا یہ ثمن قلیل ہے سارا، اس میں اب 1000 سے لے کے کھرب ہا کھرب تک، یہ میرے اور آپ کی نگاہ میں لاکھ ہزار سے بڑا ہے، کروڑ لاکھ سے بڑا ہے، ارب اس سے بڑا ہے، کھرب اس سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، سب تھوڑا ہے، جو مجھے اللہ کی عہد تو پیمان کی پاسداری کرو گے وہ بڑی چیز ہے۔ فرمایا یہ عہد و پیمان کرتے ہوئے بیچ دیتے ہیں۔ اس میں ایک شان نزول میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے، اطراف مدینہ میں یہودی آباد تھے، یہاں پہ ایک مسلمان امام الانبیاء کی عدالت میں مقدمہ لے کے آئے، اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ فلاں یہودی ہے، اس نے میرے زمین کے ٹکڑے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، مجھے واپس دلایا جائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ فرمایا رسول اللہ گواہ تو نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا عدالت کے لیے ضابطہ البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ دائر کر رہا ہے گواہی اس کے ذمہ ہے۔ تو فرمایا اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر مدعا علیہ کے ذمہ ہے، قسم اٹھائے۔ پھر سب کیا کریں؟ اور یہ بات بات پہ قسم اٹھانا یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ ہاں، اپنے دامن کی صفائی کے لیے نوبت و ایجا رسید کا قسم اٹھا کے اپنے آپ کو صفائی دینے کے لیے پیش کرنا پڑے تو پھر قسم اٹھانے میں مذائقہ نہیں ہے۔ بلا ضرورت بات بات پہ قسم اٹھانا یہ جھوٹے ہونے کی نشانی ہے۔ فرمایا پھر وہ اس سے قسم لیں گے ہم۔ حضرت عاصم بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ ان کا تو وتیرہ ہے جھوٹی قسم اٹھانا، ان کا تو وتیرہ ہے جھوٹی قسم اٹھانا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کا ان پہ غضب ہوگا، قیامت کے دن اللہ ان کو غضبناک نگاہ سے دیکھیں گے، ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے۔ اور یہی اس آیت میں ارشاد فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اللہ کے عہد و پیمان کو بیچتے ہیں اور تھوڑے سے داموں کے بدلے قسمیں اٹھاتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور فرمایا ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ اللہ ان سے کون سی بات؟ پیار محبت والی شفقت بھری بات کرنے کے انداز دو ہوتے ہیں، جناب آئیے تشریف لائیے، اور تم منہ چکے تھے آگے، یہ بھی بات ہے، پہلی بھی بات ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ محبت والی۔ اور دوسرا انداز علی کیسا ہے؟ نفرت، غصے والا۔ تو اللہ ان سے تکلم تو کریں گے، قہر آلود ہوگا، جلال بھرا ہوگا، غصے والے ہوگا، پیار محبت والا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اور ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اب اللہ کی نگاہ سے تو اوجل کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک دیکھنا محبت کا ہوتا ہے، ایک دیکھنا غصے کا ہوتا ہے، تو اللہ کیسے دیکھیں گے؟ محبت والی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھیں گے۔ ایک ہوگا کہ اپنے محبوبین کو اللہ تعالیٰ جو دیکھے، میرے اور آپ کا بھی معاملہ ہے۔ آپ دوران گفتگو اپنے محبوبوں کو اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جن سے ناراضگی ہو چور صاحب ان کو اور نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا ولا ينظر الیہ۔ اور اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ احادیث میں اس کو بیان فرمایا، 3-4 قسم کی احادیث بیان فرمائی، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ ایک مقام پہ فرمایا یہ
نہ دیکھنا، دیکھنا، ایک شفقت بھرا دیکھنا وہ تو ہوگا مطیع اور فرمانبرداروں کے لیے، اور نہ دیکھنے میں کون شامل ہوگا؟ ایک روایت میں ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ نگاہ رحمت نہیں اٹھائیں گے۔ ان میں یہ اخلاقیات کے عنوان سے فرمایا کہ ایک آدمی، اس کو وہ چشمے کا مالک ہے، کنویں کا مالک ہے، یا اس کے پاس پانی ہے، مسافر گزر رہا ہے، پانی بھی فالتو ہے مگر اس کو پینے نہیں دے رہا۔ پانی استعمال، پہلے زمانے میں گھوڑے وغیرہ ہوتے تھے، چشمے سے پانی پلا لوں گھوڑے کو، اب آ جائے تو تیرے پہ ہوتا ہے، کنواں ہے، جو سب دیہاتوں میں ہوتے تھے۔ اب ہمارے ہاں وہ چوبچے ہوتے ہیں، ایک بیچارہ ساحل آیا کہ ٹیبل چل رہا ہے، چور صاحب جی اجازت ہوتے، گرمی بڑی لگنڈی میں نہ لواں، تیرے پہ ہوتا، پیسے لگے نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ اپنے زائد پانی سے، ضرورت سے زائد پانی ہے اور وہ مسافر کو استعمال کرنے نہیں دے۔ اب دیکھ لیں ہمارے انسانی معاشرے میں، اور فرمایا جس کی طرف شفقت بھری نظر سے نہ دیکھیں گے، اس میں دوسرا وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم اٹھا کر سودے کو کہتا ہے جناب ایدے ورگا تنار پورے پاکستان سے تروں نہیں لبنا، یہ جناب لی 2 ہی پیٹیاں سی مارکیٹ سے میں چک کے لے آئے سیب دیا، چک کے دیکھ، گھر لے جا کے دیکھا تو لبنے کا قسمیں اٹھا کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنے سودے کو بیچنے والا کل قیامت کے دن اس کی طرف بھی اللہ نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے، یہ عام مسلمانوں کے لیے۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا جو امیر المومنین کے ہاتھ پہ، خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، پھر مقصد پورا ہو، سلامی تے پلاٹ نہیں لبیا، گرانٹ نہیں لبی، تے پھر اور کراسنگ کے قانون کی خلاف ورزی، سمجھ گئے، پھر وہ لوٹا بن جانا۔ یہ تو لفظ عام ہے نا پاکستانی سیاست میں، کوئی بھی حکمران ہے اگر اس کے ہاتھ میں بیعت کر لی کہ میں تیرا ساتھ دوں گا، اور اس کے بعد جب اپنے مقصد پورے نہ ہوں، مقاصد ہمارے بہت سے ہیں، سیاسی مقاصد، دینی تو ہے ہی نہیں نا ہمارے، کوئی پلاٹ کے لیے سیاست کر رہا ہے، کوئی عہدوں کے لیے سیاست کر رہا ہے، کوئی پیسوں کے لیے کر رہا ہے، کوئی پرمٹ کے لیے کر رہا ہے، کوئی باہر بزنس کے لیے کر رہا ہے۔ اب یہ علی بچہ زیادہ بتا دے گا کن کن عنوان سے سیاست ہوتی ہے، تو وہ اگر پورے ہو جائیں تو ٹھیک، اور اگر پورے نہ ہوں تو چور صاحب لات مار کی دوسری پارٹی میں، جس طرح اب لوگ آ رہے۔ تو فرمایا ان کی طرف بھی اللہ نگاہ رحمت ہے۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائیں گے۔ یہاں اور 3 چیزوں کا ذکر فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، جنہوں نے پال پوس کر جوان کیا، اب وہ جناب ری نہ پیودی آنکھیں لگتا نہ ماں دے آنکھیں لگتا، انہوں نے جناب ری 18ویں گریڈ پہ افسر بھی لگوا دیا، رشوت دے کے لگوایا یا کہنے سے لگوایا، یا میں نے بوا پن کے لوایا کہ نہیں میرا پتر دی مستقبل اچھا ہو جائے، ہوں جناب ری پتر لفٹ ہی نہیں کرانا ماں پہ۔ اعلیٰ تعلیم، اب اعلیٰ تعلیم کے کئی شعبے، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، اور پھر وہ جناب ری اب تو سائنس کے اندر جو ہیں سافٹ انجینئر فلاں بڑی بڑی تنخواہیں ان کی۔ اب وہ باپ کہتا ہے جناب ری شادی، وہ کہتا ہے ابو جی شادی تو آپ کر لی ہے، تو ترے کی کتا ہی، میں تو جناب جی اپنی بھتیجی تیرے واسطے منگی سی، میں تو ساڑی کی کڑی منگی سی، نہیں جی ابو جی میں تو ایک انگریزی کر لی، اگر 2 فٹ اتنے تو نکاح ہی کو نہیں، ہر بھی انہیں نہیں ابا جی چھوڑو ایویں مسلے دیا گلا، سارا کچھ ہو جائے گا، دیکھنا تھی بچے بھی جمے گی، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ والدین کا نام، جو والدین کا نافرمان ہے جس عنوان سے بھی ہے، یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ فرمایا اس کی طرف بھی اللہ نگاہ رحمت نہیں، اور یا وہ بندہ جو 2 نمبر عورت کے ساتھ تعلقات استوار کر کے اس کے بچے رول رہے ہیں، وہ شفقت سے مارو، یہ بھی ہے معاشرے میں علی، یہ بھی ہے۔ ایک آدمی ہے اس کی بیوی جناب لی نہ پاؤں میں جوتی ہے، نہ اچھا لباس ہے، دن عید کسی میں کوئی نہیں، نہ وہ سہاگن میں نہ وہ بیوگی میں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ اب منہ کالا پھر رہا ہے، دن عید کے دن، شبرات کے تہوار کے دن بھی اس کے بیوی بچے رول رہے، اور عیاشیاں کر رہا ہے، کوئی دبئی جا کے عیاشیاں کر رہا ہے، کوئی یورپ میں جا کے عیاشیاں کر رہا ہے، کوئی پاکستان پر رنگ رلیاں منا رہا ہے۔ بھائی اس تفصیل میں نہیں جاتا، یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو نجی مجلس کی ہیں، معاشرے میں جو باخبر لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، جو صاحب ہنس رہے ہیں، جانتے ہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ان کے ڈیروں پہ یہ آتے رہتے ہیں معاملات
کہ میں تھی دیتی ہے تو کنجر پتنی کتنے منہ کالا کرتا پھرتا ہے. انہیں کیا بچے، انہیں کیا جناب بچے نہیں ہوتے طلاق، انہیں کیا نہیں بچے بھی ہو گئے، انہوں پرواہی کون. ہیرے بھر کے بچے، خوبصورت انسانی معاشرے میں حسین بیوی ہے، اس کا خیال نہیں کرنا. تو فرمائے اللہ اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں، جس کے بچے رول رہے ہیں. اور تیسرا ارشاد فرمایا قومی سطح پر ایک آدمی پہ احسان کیا جائے. اب وہ سارے پنڈ والے مل کے کہنے یار غریب بندہ ہے، یہ ساری قوم مل کے کہ رائی ہیں، ڈوگر ہیں، رانے ہیں، راجپوت ہیں کہ ہمارا یہ فرد ہے، اور اب اس کو لکھایا پڑھایا اور اس کے بعد وہ کیا ہے اس کو مکان بنا دیا، شادیاں بھی کرا دی. تو وہ مڑ کے جناب لکھے ٹھیک ہے، وہ کہتا قوم نے کوئی احسان کیڑا احسان کیا تھا میرے. تو فرمایا اللہ اس کو بھی نگاہ رحمت سے. ہماری بوستان کالونی اب یہ قوم ہے، آبادی کے اعتبار سے یہاں آپ نے ایک سوسائٹی بنائی اور چند بچوں کے ساتھ اپنا احسان کیا. اس کے بعد آپ نے کہا جناب بھی تو ماشاءاللہ بزنس کر رہے ہیں تو ساری وہ جڑی سوسائٹی جیسی بچے کی پرورش کرتے سی، خیال کرتے سی، وہ تو بھی فنڈ دے. ان کے کہا فنڈ انہیں کہ جب تینوں اسی پالیا، انہیں کہڑے کنجر نے میرے پالیا، میں نے تو ہے تو نان کے منوں پیسے آنے سے ہو رہا ہے کہ نہیں. تو فرمایا کہ جس پہ قوم مل کر احسان کرے پھر وہ قومی سطح کا احسان فراموش ہو، اجتماعی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو اطلاع دی کہ اپنی قوم کے نام یہ پیغام دے دو کہ اللہ قیامت کے دن اس پہ نگاہ رحمت نہیں کریں گے. اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ وہ ایک روایت میں اور 3 چیزوں کا ذکر ہے. فرمایا اللہ ان سے نگاہ رحمت ان پہ نہیں کریں گے. مسبل الازار، پتلون، دھوتی، شلوار، ازار، وہ جو بھی جسم ڈھانپنے کے لیے وہ کپڑا استعمال کرتا نیچے، وہ ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھتا ہے. اب ہمارے عام رواج ہے، خیال ہی نہیں ہے صرف. اور پھر معاملہ الٹ ہے. اللہ جل جلالہ امر والوں نے خواتین کو حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے ٹخنے ننگے ہوں تو یہ برہنگی حرام ہے. اور ایک اور حکم ہے، ہر والدین کی ذمہ داری ہے گھر میں بیوی اور بیٹیاں بہنوں کو سمجھائے اگر اس حالت میں نماز پڑھ رہی ہے تو نماز نہیں ہو، ٹخنے ننگے ہیں تو نماز، پھر دوہرا رہے ہیں ٹخنے ننگے ہیں تو نماز نہیں ہو. مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ ٹخنے ننگے رکھے. اگر ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں نماز تو ہو جائے گی یہاں، مگر ہے گناہ کبیرہ. خواہ روضہ رسول پہ کھڑا ہو، خواہ بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو، خواہ امام کے پیچھے پہلی سب میں کھڑا ہو، خواہ امام خود کیوں نہ ہو، اگر ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں تو ہے گناہ کبیرہ مگر نماز. اور ادھر نماز بھی. اب آپ ذرا میرے جملے کے بعد باہر سڑکوں پہ دیکھنا، لڑکیوں کے ٹخنے ننگے ہیں اور لڑکوں کے ڈھکے ہوئے، الٹی کام. پرسوں ترسوں ایک بچی، اس کی شلوار اتنی اونچی تھی، گلی سے گزر رہی، میری طرف 2-3 دفعہ خیال آیا کہ میں اس کو لفظ بیٹا کہہ کے مخاطب کر کے کہوں کہ بیٹے. پھر میں ڈر گیا، پتہ نہیں کس مزاج کی، میں گاڑا نہ کٹے تھے کھڑے ہو. 4 بندے نے کہا جور صاحب کڑی لڑن ڈی خیر سی بڈھے میرے کی کیا یہ. میں ڈر گیا. میرے دل میں بڑا خیال آیا کہ لفظ بیٹا کہہ کے اس کو کہہ دو تو شاید یہ حیا کر جائے. پھر ذہن نے یہی فیصلہ کیا کہ نہ کوئی پتہ نہیں اجنبی ہے، اگر وہ میری بچی شاگرد ہوتی تو میں کہہ دیتا، یا وہ گاؤں میں ہوتی ہے نا، ہر گاؤں میں چھوٹا سا گاؤں ہو بڑا گاؤں ہو تو ہر بچی سے ایک رشتہ ہوتا ہے، وہاں پہ وہ چاچا جی تایا جی کہہ کے بچیاں بلاتی ہیں. وہاں بھی یہ بات کہتا ہوں تو ڈرنے کی کوئی بات، جتنی جو مرضی برادری ہو گاؤں میں، گاؤں کی ایک عجیب زندگی ہے، کیوں چل سکتا ہے نا. ہر بچی تو آنو رشتے دے اعتبار نال بلائے گی کہ اگر پیو تو بڑا ہے تو تایا، ہاں تایا جی کی گل ہے، اور باپ سے چھوٹا ہے تو وہ چچا، ہاں جی چاچا جی تیے، وہ کہہ کہ ٹھیک ہے. وہ یہ جو مجھے ڈر لگا وہ وہاں نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں شہروں میں ہے. تو فرمایا مسبل الازار. اب ہمارے ہاں جناب لی پھر عجیب فلسفہ ہے، وہ جناب لی ہاتھ دھو لو، جراثیم جراثیم جراثیم، ہر طرف جراثیم جراثیم. مگر ڈاکٹر صاحب وہ باتھ روم میں جا رہے ہیں اور اپنی وہ پینٹ وہ ایڈی سے بھی نیچے جا رہی ہے، باتھ روم میں جراثیم نہیں ہے. اتنا کڑا خدائی پیرا بھی باتھ روم سے جراثیم، سب تو گندی تھا ہیں. علی ذرا بتاؤ نا، وہاں جراثیم نہیں ہے. وہاں جناب صدر بھی جا رہا ہے، وزیر اعظم بھی جا رہا ہے اسی حالت میں، اور بڑے بڑے سارے کے سارے. یہ تو فیشن ہے نا، فیشن تو پہ عمل کرنا آسان ہے. اور تاجر بھی جا رہا ہے، اور 90% وہ پتلون اور وہ جو کپڑا ہے تو وہ سب نیچے جا رہا ہے. وہ اب وہ ایڈی سے نیچے کپڑا پتلون کی شکل میں، شلوار کی شکل میں نیچے زمین سے ٹچ نہیں ہو رہا.
تو اب جراثیم نہیں آ رہے ہیں. وہ اللہ دے بندو، ہم نبی الرحمت کی امتی ہیں، وہ ہمیں بہت کچھ دنیا کی آفات سے بھی بچانے کے لیے بہت کچھ بتا کے چلا گیا. ہاں، وہ ایک روایت میں ہے کہ اگر کپڑا برتن ناپاک ہو جائے 3 دفعہ دھونے سے، اور اگر کتا اس میں منہ ڈال دے، وہ کتا جو یورپ والے گود میں لے کے سوتے ہیں، جس کو بندے کی تے بڈی کی اور چومیاں دین دین تے لین دین ہوتی ہیں، وہ کتا. اب اس کی تشریح میں نہیں جاتا میں، چور صاحب ہنسیں گے. ہاں، وہ اگر بیٹے کو سزا ہو جائے 3 مہینے کی قابل برداشت ہے، اگر یہ ہو جائے کہ کتے سے جدا رہنا تو نہ قابل برداشت. ہاں، پتہ نہیں کس دا پیار ہے. ہاں، یہ ہمارے پاکستان میں بھی کافی سرایت کر گیا ہے، کافی سرایت کر گیا ہے. اب اگر اس پہ کوئی جملہ کہوں تو علیمیہ خفا ہو جائیں گے. چلو میں ایسے جملے اب نہیں کہتا. تھوڑا اعتراض کا ہے، بڑوں کا بھی اکرام کرنا پڑتا ہے اور چھوٹوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، مگر معلومات بس عجیب و غریب ہیں میرے پاس. خیر، تو وہ روایت میں آتا ہے کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 6 دفعہ دھو اور 7ویں دفعہ مٹی مارو. سوال ہے کہ اسے مانجو اس کو. یورپ کے ایک ڈاکٹر نے ہمیں زمانہ تاج میں استادوں نے یہ واقعہ سمجھایا، انہوں نے کہیں پڑھا ہوگا، میرے پاس سند یہ ہے کہ استادوں نے ہمیں یہ واقعہ سمجھایا. تو ڈاکٹر نے تحقیق کی کہ مسلمانوں کی شریعت میں ہر چیز کو 3 دفعہ دھونا ہے اور یہ کتے کا کیوں ہے. اس نے 3 دفعہ دھونے کے بعد خوردبین سے دیکھا تو بھی جراثیم تھے، مہلک جراثیم تھے. پھر 4تھی دفعہ دھویا، 5ویں دفعہ دھویا، 6 دفعہ تو مہلک جراثیم تھے. پھر مٹی جب ماری تو مٹی کے اندر ہماری خواتین سوالہ صاف کر دیے تھے، وہ کہانی ختم ہو گئی. ہوں تو جناب لی بڑا کم ترقی کر گیا. چلے خیر، تو وہ اس نے جب اس کو عملی زندگی میں دیکھا، پھر خوردبین سے دیکھا تو وہ مہلک جراثیم تھی. اس نے کہا جن کا نبی 1400 سال پہلے اپنے پیروکاروں کو اتنی نکتے کی بات بتا گیا، وہ نبی جھوٹا نہیں. فوراً اس نے اسلام قبول کر لیا. وہ نبی جھوٹا. آج اس نبی کے پیروکار ہر بات میں کیڑے کر ڈلے، اینج کیوں ہے، اینج کیوں ہے، اینج کیوں ہے. دور فٹے ساڈے جناب لیے اس کی رسالت ہے اور ساڈے خوب ایمان نہیں دیتے. افسوس. حالانکہ ہمیں تو جناب لی فوراً آمنا وصدقنا کہنا چاہیے. ساڑھے نبی دی گل ہے، بس اکھا نوٹ کا مان لینی چاہیے، ساڑھے نبی دی گل ہے. خیر، تو وہ فرمایا مسبل الازار، اس میں آپ چل رہے تھے، جو دھوتی یا شلوار پاجامہ یا ٹخنے سے نیچا ہو اس پر بھی اللہ نگاہ رحمت، شفقت بھری نظر. دوسرا ارشاد فرمایا قسم اٹھا کے سودا بیچنے والا، یہ پیچھے گفتگو ہے. تیسرا فرمایا جو احسان کر کے احسان جتلائے. ہمارے ہاں یہ جرم بھی کافی پروان چڑھ چکا ہے. ذرا کسی نے مامے نے داد کے ونو نان کے ونو کسی بچے تے احسان کیتا ہے، وہ تو کدرا ساڑھے اگے بولنا ساڑھیاں روٹیاں کھا کے تو جوان ہوئے، اسی تیری فیسا میں ادا کرتا رہے. نیکی کرتے کھوچے پا، اے پنجابی دے بڑا بڑا شان ہے. نیکی کر، اینو دوبارہ ذکر نہ لیا، نیکی کیتی ہے رب کو صلہ لینا ہے، صلہ ضائع کرنے لگے. اللہ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، تکلیف دے کے اور احسان جتلا کے اپنے صدقوں کو ضائع. جب احسان جتلا دیا ضائع ہو گیا. اس پر بھی اللہ نگاہ رحمت کہ تو نے میرے بندے کو رسوا کر دیا، احسان جتلا کے مجھ سے کیا لینا چاہتا ہے، چل. اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں مبغوض ہیں، اللہ جن سے ناراض ہے، غضب آلود. جہے بندے تو بدل ناراض ہوئے تو وہ بندے شفقت بھری نظر چک دے. وہ تو بندہ عارضی طور سے پتر تو ناراض ہوئے تو وہ بھی جناب ہوئی منہ وٹ لینا ایک پاسے. بوڑھی تو ناراض ہو جائے وہ تو بوڑھیاں ناراض ہو، وہ تو منٹ چ ناراض ہو جاتی ہیں. وہ تو بڑا اوکھا کام ہے انہوں نے منانا بھی. تو 3 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں مبغوض ہیں، اللہ ان سے ناراض ہے. ان میں فرمایا سب سے پہلے التاجر الحلاف، قسمیں اٹھا اٹھا کر جھوٹی بیچنے والا تاجر. وہ تاجر جو قسمیں اٹھا رہا ہے. اب ہماری مارکیٹیں ساری کی ساری خشک سودا ہو یا تر سودا ہو، وہ ملبوسات ہوں، مصنوعات ہوں، معقولات ہوں، جو بھی تاجر بیچ رہا ہے
تو صاحب کیا رپورٹ ہے آپ کی, کیا کر رہا ہو, جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ نہیں؟ التاجر الحلاف, جھوٹی قسمیں اٹھانے والا تاجر اللہ کے ہاں یہ مبغوض ہے. اور دوسرا ارشاد فرمایا الفقیر المختال, وہ فرمایا جو فقیر ہو اور مغرور ہو. وہ صنعت کار تے تون انج کرے نا, انہوں تو جناب بھی فیکٹری نہیں کھلوڑ دیں. بزنس مین شہالمی کا مال روڈ کا تاجر جو ارب پتی ہے وہ تے آنے کڈے نا, انہوں پیسے نہیں کھلوڑ دینا. ہاتھ نہ پلے میاں مٹک سے چلے پھر اکڑن لے آئیں گے. الفقیر المختال, متکبر فقیر, اللہ کے ہاں وہ بھی مبغوض ہے. اور تیسرا فرمایا البخیل المنان, وہ سخی آدمی سخاوت کر کے, چلو احسان تو نہیں جتلانا چاہیے پر انہوں نے تو احسان کیتا ہے, وہ بخیل بھی احسان جتلا دو. جب کوئی دبڑی دے ہی چھڑی, کوئی ٹکا آنا خرچ کر ہی چھڑیا کہتے بے بس ہو کے, تو وہ بھی احسان جتلائے, اللہ کے ہاں یہ مقبوض ہے. اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا 3 آدمی اللہ کو محبوب ہیں. علی دل میں خیال آ رہا تھا نا کہ یہ اگر مقبوض ہیں تو پھر اللہ کے کوئی محبوب بھی تو ہوں گے نا. وہ کون ہے؟ ان تینوں کا تصور ہماری زندگی میں نہیں ہے, اللہ ہمیں نصیب فرما. فرمایا سب سے پہلے وہ مجاہد جو تن من دھن کو لٹانے کے لیے دنیا کفر سے ٹکرا جائے اور اس کا مطمع نظر ایک ہی ہو, یا شہید ہو جاؤں یا فاتح بن جاؤں. فلسطین کے مجاہد ہو, تمہاری عظمت کو سلام. بیت المقدس کا سودا نہیں کر رہے, اور ساری دنیا کے مسلمانوں ہیں تمہاری بغیرتی کو سلام. بالخصوص ریاست کے حکمران ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ٹھیک ہے, میرا لیڈر بچنڈے ہو تو آواز پڑھ رہے, تھوڑے سارے تو لیڈر بیچی آنڈے سب, وہ آواز بھی نہیں اٹھا رہے, وہ آواز بھی نہیں اٹھا رہے. اقتدار کے بھوکے کسے باشد کوئی بھی ہو, ہمارا اتحادی ہو غیر اتحادی ہو, علی اب ٹھیک سب کے سب اقتدار کی مادہ پرست ہے, سب کے سب. مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم, انہوں نے آواز اٹھائی, سراج الحق آواز اٹھا رہا ہے, آج بھی ریلی نکال رہا ہے. کوشش کی جائے اس میں شرکت کی جائے. کم از کم وہ فرشتے لکھ لیں کہ وہ فلسطینی ننھے منھے معصوم بچوں کی حمایت میں آواز اٹھانے والوں میں تو ہمارا بھی نام لکھا جائے. عوام نے تو احتجاج ہی کرنا, ہم اس کا تو حصہ بنے نا. ہاں دام دل میں سکھ رہے اس کا حصہ بنے. جو ہماری ملت اسلامیہ کے حکمران ہیں وہ 57 پتہ نہیں 60 کے قریب ملک ہیں, تو فرمایا اللہ کے ہاں محبوب وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے, اور پھر مطمع نظر 2 ہی ہوں, یا شہادت یا کنڈ کر کے پھجنا نہیں ہوگا. 2 ہی مقصد ہے, 2 ہی آرزو, 2 ہی تمنا ہے, یا ٹکرا جاؤں فاتح بن جاؤں, یا پھر شہید ہو جاؤں, بس خون کا آخری قطرہ بھی بہا دوں اللہ کے دین سے. تو فرمایا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی قافلے کے ساتھ جا رہا ہے, قافلے کے ساتھ جا رہا ہے. اب گاڑیوں کے قافلے, پہلے اونٹوں کے قافلے ہوتے تھے, ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا. اب ہمارے ہاں پہلے پڑاؤ ڈالتے تھے, خیمے لگاتے تھے, اب پڑاؤ ڈالتے ہیں جا کے ہوٹل میں سٹے کیا. اس لیے اب تمام ساتھی محو خواب ہو گئے, اور یہ وضو کر کے آرام سے اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا, اور پھر یہ سویا نہیں, یا تلاوت کر رہا ہے, یا ذکر کر رہا ہے, نفل پڑھ رہا ہے, اللہ کی محبت میں, تھکان کے باوجود اللہ کی محبت میں لگا ہوا ہے. پھر جب سویرے بانگا ملن, پھر ساتھیوں نے کہا اٹھی اذان ہوگی, اٹھی کو اذان, اٹھی سب اٹھا ہے. فرمایا یہ اللہ کو بڑا محبوب, یہ اللہ کو بڑا محبوب. اب میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم سونے والوں میں جلدی کرتے ہیں, جاگنے والوں میں جلدی کرتے ہیں. آپ کو نہیں کہتا, میں تو سست ہوں, سونے والوں کی پارٹی میں ہوتا ہوں, جلدی سو جائیے تھکے پہ ہیں. اور شیطان کیا کہتا ہے, جلدی سو جائیے, سویرے اٹھنا نماز پڑھنا, وہ پتہ نہیں پڑیجڑی ہے کہ نہیں ہے. خیر, اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جو محبوب ہیں, یہ ہماری عام زندگی کے اندر ہے کہ ایک آدمی کو پڑوسی تکلیف دے. پڑوسی ہم تو اسے 15 پہ کال کرتے ہیں, یا گھر سے 4 کو پتر گبرو جوان نے قدر ٹاپ کے پھاڑ لینا, بولے کہ میں تینوں کیا اس کی آواز بند کرے گا کہ نہیں, ناسا پھینک دیں گے, یہ کر دیں گے. کسی کے پاس افرادی طاقت, کسی کے پاس برادری کی طاقت, کسی کے پاس سیاسی طاقت, کسی کے پاس پیسے کی طاقت, ساری طاقتیں حرکت میں آ جاتی. ایسی ہے نہیں, غلط تو نہیں کہہ رہا, انسانی معاشرہ آپ زیادہ جانتے ہیں, مجھے بتا دیا کریں.
تو فرمایا پڑوسی کی طرف سے اذیت ہے وہ اس کو سہ رہا ہے، سہتے سہتے یا تو دنیا سے چلا گیا یا گردش ایام میں نقل مکانی کر کے چلا گیا، مگر منہ پہ نہیں گیا۔ بس فرمایا یہ اللہ کو بڑا مانو، یہ اللہ کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، ان کا ایک پڑوسی تھا اور رات بھر وہ شراب پی کے مست ہو کے گانے گاتا تھا۔ امام اعظم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، آپ یا مطالعہ کرتے فقہ کا یا پھر آپ رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے، بڑی اذیت ہوتی، آپ کچھ نہیں کہتے، ہمسایہ کوئی بات، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، کبھی تو سدھر جائے گا، مگر وہ کہاں سدھرنے کا نام لے۔ ایک دن آواز نہ آئی، ایک دن آواز، آپ باہر نکلے پھر بھی آواز نہیں آئی، دائیں بائیں سے پوچھا کہ یہ آواز نہیں آ رہی آج اس کی، کہنے لگے انہوں پولیس والے لے گئے انہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اپنی سواری پہ بیٹھے، خچر وغیرہ جو بھی تھا، اور سیدھے تھانے چلے گئے، اس وقت کوتوال کہتے تھے اس پرانی۔ وہاں جب گئے تو وہاں سارے تعلق والے عقیدت مند، انہوں نے کہا حضرت آپ کیسے؟ تو فرمانے لگے اللہ کرے ہمارا بھی اخلاق ایسا ہو جائے، یہ ہے عظیم لوگوں کا عظیم اخلاق ہے، ایسے تو نہیں امام اعظم تھے۔ وہ کہنے لگے عقیدے سے آئے سواری سے اتارنے کے لیے، فرمایا نہیں، اللہ کبھی ایسی معاف فرما دے۔ فرمایا سواری سے پھر اتروں گا، پہلے میرا کام کرو۔ فرمایا حضرت آپ کا کام؟ فرمایا میرے ہمسائے کو تم پکڑ کے لے کے آئے، اس کو چھوڑو، کوئی بات نہیں، اس نے چوری ڈکیتی نہیں کی، شراب پی ہے تو اللہ کا اس کا معاملہ ہے، وہ اللہ سے معافی مانگ لے گا۔ تمہارے پاس گواہ تو ہے نہیں، اس کو درے لگاؤ، گواہ تو اکیلا ہے، تو اس کو اللہ اس کو ہدایت دے، میرا ہمسایہ ہے۔ آج مزیدار گل نہیں سی، آواز نہیں سی آ رہی، آج مزیدار آواز، تو میں کیا میرا ہمسایہ کدھر چلا گیا، اس کو چھڑانے آیا۔ ہم چھڑانے جاتے ہیں ہمیں ووٹ دے گا، ہم چھڑانے جاتے ہیں اور جتنے مقاصد ہیں اس میں گفتگو نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، دیہڑی لاما گے۔ اور وہ کیسے گئے؟ میرا ہمسایہ ہے بس، ان کے ٹھیک ہے۔ وہ واپس آیا، فرمانے لگے حضرت میرا دامن تو یہ 1 سال کے آپ کو اذیت دے رہا ہوں، آپ کا اخلاق یہ ہے کہ ایک دن میری جدائی کی نہ برداشت کر سکے۔ فرمایا تعلیمات نبی کا حصہ ہے، تو میرا پڑوسی ہے۔ فرمایا حضرت میں آج اللہ سے عہد کرتا ہوں تمہیں گواہ بنا کے آج کے دن شراب نوشی نہیں کروں، آج توبہ کرنا، کمال ہے تمہارا اخلاق ہے۔ تو فرمایا 3 بندے، ایک مجاہد فی سبیل اللہ اور اس کی آخری مطمع نظر کیا ہو، یا شہادت یا فتح، اور دوسرا وہ قافلے کے ساتھ چل رہا ہے، قافلہ سو رہا ہے، وہ اللہ کی یاد میں محو ہے اور اسی میں اذانوں کا انتظار کر رہا ہے، اور تیسرا وہ آدمی جو پڑوسی کی اذیتوں کو برداشت کر۔ ہمارے ہاں تو نوجوان فون پہ جناب نہیں، پنڈا تو چاچے تائے منڈیا نے بلا لینا، پڑوسی اوکھا بولے میں ٹنگا ہی توڑنی ہے، اس تو تھلے کام نہیں کرنا۔ ہاں تو پڑوسی کی اذیت کو برداشت کرنا۔ فرمایا ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، کیا مطلب پیار و شفقت والی، ولا ینظر الیہم، کیا مطلب نگاہ رحمت نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، انہیں پاک نہیں کرے گا۔ جسم کا پاک، نگاہوں کا پاک کرنا، قلب کو پاک کر دینا۔ پاکیزگی قیامت کے دن جنت میں اتنی ہوگی کہ ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ چوری صاحب آپ اگر مجھے کوئی جملہ پھپتی کس دینا تو 10 سال تک بھی مجھے آپ کو دیکھتے تھوڑا خیال آئے گا، اس دن چور صاحب نے میں نے انج کیا، آتا ہے نہیں، چچے کے بارے میں۔ اب یہ حالانکہ میں نے اس کا کوئی ری ایکشن نہیں کرنا، اس کا جواب بھی نہیں دینا، پھر بھی ذرا خیال آتا ہے۔ مجھے بچپنے میں 2 بندوں نے پیٹا، ایک دنیا سے چلا گیا اور ایک ابھی حیات ہے۔ ایک دن موٹر سائیکل میں تیل ڈلوا رہے تھے، گھر والے میرے ساتھ تھے، میں نے اسے سلام کیا، کہنے لگے مولوی صاحب کون تھے؟ میں نے کہا عمر میں مجھ سے بڑے تھے، یہ مجھے آخری سانس تک نہیں ہو رہے، کیوں؟ میں نے چھوٹے ہوتے کٹیا سے، حالانکہ میں عزت سے پیش آتا ہوں، بے اکرامی نہیں کرتا، مگر وہ خیال آ جاتا ہے کہ اس نے مجھے کسل مارے تھے چھوٹے ہوتے، کٹیا سے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ اتنا سینے کو صاف کر دیں گے کہ نفرت والی گل مکئی کر دیں، حافظ ہمارے سنا رام میں موجود، ہلکی سی وہ بلا دیں گے، علی نے مجھے کیا کہا تھا، میں نے علی سے کیا کہا تھا، بالکل صاف ہو جائے، قدورتیں نفرتیں وہ تصورات کی تحریرات کی شکل میں بھی دل میں نہیں۔ تو فرمایا یہ ہوگا تزکیہ۔ اور یہ جو بندہ ہے جن سے اللہ ناراض ہے، یہ فرمایا ان کو پاک نہیں کرے گا، یہ نجاست میں لت پت پڑے ہوں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ
وقت زیادہ ہو گیا، اگلی آیت پہ انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں معاشرتی تمام برائیوں سے پاک فرمائے، اور یہودیوں کی طرح جو ان کی بدعنوانی ہے بدعہدی کی شکل میں، اللہ ہمیں عہد و پیمان کی رعایت اور ثمن قلیلہ، یہ قرآن کو بیچنا، یہ ان کے ہاں تھا، یہودی لوگ توراۃ کو بھی بیچ رہے ہیں، ہاں اس کو بیچ دیتے، اور ثمن قلیل کے بدلے مسئلہ غلط بتانا۔ آج یہ تعریف لفظی تو اب ہو نہیں سکتی، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تعریف معنوی وہ مسلمان بھی کر رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں عہد و پیمان کی رعایت کرنے کی، اور جو قسمیں اٹھائی ہیں ان کی پاسداری کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ جھوٹی قسم اٹھا لی جائے، قسم اٹھا لی یہ کام نہیں کروں گا، ہے وہ مطلب ایک بندے نے قسم کھا لی جناب لی میں ماں نال گل نہیں کریں گے، غلط ہے، توڑ دے اس کو، کیا کرے توڑ دے، اس کا کفارہ دے۔ باپ سے، چچے سے، تائے سے، رحمی رشتوں کے بارے میں قسم اٹھا لی، جذباتی طور پہ قسم اٹھ گئی، تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو توڑے، توڑ کے کفارہ دے دے، جو کفارہ ہے اس کا وہ پوچھ لیا جائے مسئلہ۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں یہودیوں کی مالی بددیانتی اور ان کی دینی بددیانتی اس کا ذکر کر کے ان اہل کتاب مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ خامیاں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں ان تمام خامیوں سے اپنے آپ کو مبرہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک